اسلام کو پورے عالم اسلام کو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مہینے کی تمام رحمتیں اور برکتیں ہم سب پر نازل فرمائے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے ادارے پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کی جانب سے حسب روایت تمام سروسز پر بشمول ہیئر ٹرانسپلانٹ 50% فلیٹ ڈسکاؤنٹ کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ آفر 29 رمضان المبارک تک ویلڈ رہے گی۔ مجھے امید ہے آپ اس آفر سے، اس پیشکش سے ضرور فائدہ حاصل کریں گے۔ مس مت کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ الحمدللہ ماہ سیام کا عشرہ مغفرت رخصت ہوا۔ اللہ کریم نے اپنی مخلوق کو موت کی آخری ہچکی تک توبہ کی مہلت دے رکھی ہے۔ یقین کامل ہے خلوص اور سچی توبہ دربار الہی میں قبول بھی ہوتی ہے، مقبول بھی ہوتی ہے۔ تیسرا عشرہ نجات کا شروع ہو چکا ہے۔ یقیناً دربار الہیہ میں جو مغفرت پا گئے وہ نجات بھی ضرور پائیں گے۔ لیکن جو لوگ اس ماہ سیام میں بھی طب و صحت کے مقدس شعبے میں نفس امارہ کے ہاتھوں مریضوں کے وسائل اور حقوق کی لوٹ مار سمیت طبی اور نیم طبی عملے پر جبر و قہر ڈھاتے رہے، اپنے عیبوں کی پردہ پوشی کے لیے ملازمین کو معطل کے ڈپارٹمنٹ رپورٹ ٹو ڈی جی کارچ، ڈی جی ہیلتھ، تنخواہوں کی بندش جیسے مظالم ڈھانے جیسے گناہوں میں ملوث اور مبتلا لوگ مجھ فقیر کو اس آخری عشرے میں اللہ کی پکڑ میں آتے نظر آ رہے ہیں۔ گو کہ میری دعا ہے کہ ایسے لوگوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اقدس کے مطابق اپنے اعلانیہ اور مخفی گناہوں سے برات کا موقع مل جائے۔ یہ LDN کی آواز تھی کہ محکمہ سے سندھ میں گریڈ 16 سے 17 میں ترقیوں کے لیے حتمی فہرست کی اسکروٹنی کا ایک اچھا فیصلہ ضرور کر لیا گیا ہے۔ پھر امراض اطفال کے قومی ادارے NICH کراچی اور جناح اسپتال کراچی میں نجی سیکیورٹی کے حوالے سے کرپشن اور لاقانونیت میں اضافہ طبی حلقوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ارباب اختیار کو بھی اس بیڈ گورننس کا فوری نوٹس لینا چاہیے۔ جن دوستوں نے اب تک چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ شعبہ صحت کی سرکاری اور نجی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیا تہ دل سے ان کا شکریہ۔ جبکہ گزشتہ روز سندھ ہائی کورٹ نے جناح اسپتال صوبے کے حوالے کرنے کے خلاف سندھ حکومت کو جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ واضح رہے یہ حکم ہائی کورٹ میں جناح اسپتال کو سندھ حکومت کے حوالے کرنے کے فیصلے کے خلاف جناح اسپتال کے ڈاکٹروں کی جانب سے جمع کرائی گئی درخواست کی سماعت کے دوران میں دیا گیا۔ سندھ حکومت کی جانب سے تاحال جواب جمع نہیں کرایا گیا ہے۔ عدالت نے سندھ حکومت کو جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ واضح ہے کہ قانون کے مطابق وفاقی حکومت صوبوں کو کسی ادارے کا مخصوص فنکشن تو دے سکتی ہے، پورا ادارہ نہیں دیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ یہ ادارہ وفاق کا ہے اور مستقل ملازمین کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں۔ جبکہ یہاں یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ حکومت سندھ نے خود اپنے ماتحت محکمہ صحت کے اداروں کو تو PPHI جیسی کارپوریٹ تنظیم و دیگر NGOs کو اپنے محکمے ٹھیکے پر دیے ہوئے ہے۔ ایسی حکومت کی جانب 25 سالہ ٹھیکے پر جناح اسپتال کو لینے پر مسلسل اقرار طبی حلقوں میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بنا ہوا ہے۔ جبکہ ماضی میں سابق پارٹی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل، صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیجو 25 سالہ لیز پر دینے کا ایک خلاف قانون ایکٹ سکھر میں کر چکے ہیں۔
जो कि रिकॉर्ड पर है। नाजरीन कराम, महकमा सेहत सिंध में खबर के अंदर की खबर ये है कि डीजी हेल्थ ऑफिस से तरक्कियों की जारी हतमी पेरिस को छानबीन के अमल से गुजारने का उसूली फैसला कर लिया गया है और एक स्क्रूटनी कमेटी महकमे के दावे के मुताबिक ये शफाफ तहकीकात करेगी, क्योंकि मज़कूरा फेरिस्त में मलेरिया सुपरवाइजर को असिस्टेंट बनाने, डिस्पेंसर को भी असिस्टेंट के ओहदे पर तरक्की देने के अलावा जूनियर क्लर्क्स को सीनियर क्लर्क्स बनाए बगैर बराह रास्त असिस्टेंट बनाने की तजवीज़ भी शामिल की गई है। और इसी तरह साबिक डीजी हेल्थ सज्जन मेमन के अहद में नेमतुल्लाह जुनेदो, जो चौकीदार था, इसे 2 बार रिटायरमेंट के बावजूद तीसरी बार तरक्की की फेहरिस्त में इनके नाम के अलावा डीजी हेल्थ की फेहरिस्त में मोहम्मद अयूब, अब्दुल अजीज पाटोली समेत वैक्सीनेटर्स जर के जोर पर असिस्टेंट की दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं। इसी तरह मिट्टी में गुलाम मोहम्मद जुनेजो, जो नेमतुल्लाह जुनेजो के भाई हैं, वो रिटायर होने के बाद भी अपने बेटे शान को एडजस्ट करके अकाउंट्स के उमूर को अपने हाथ में लिए हुए बताए जाते हैं। इसके साथ ही अब्दुल करीम भंड की जानिब से ये इंदिया दिया गया है कि वो तरक्कियों के इस मामले में महकमा सेहत सिंध के इकदामात के खिलाफ तौहीन अदालत की एक दरखास्त अलग से दायर करने जा रहे हैं। जबकि आज की खुसूसी रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर, जाफर एक्सप्रेस के कामयाब फौजी ऑपरेशन के बाद आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बड़ा ऐलान कर दिया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि मुल्की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं, कोई शख्सियत नहीं। वो कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब कर रहे थे। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि ये मुल्क है तो हम हैं, मुल्क की सलामती से बढ़कर कोई चीज नहीं। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया कि पायदार इस्तेहकाम के लिए तमाम अनासिर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। हमको बेहतर गवर्नेंस और मुमलिकत पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की जरूरत है। यकीनन जनरल आसिम मुनीर का ये ऐलान पूरे कौम के जज्बात की तर्जुमानी है और जो अनासिर और सिविल हुकूमत में शामिल कादी बेरे बैड गवर्नेंस में अब भी मसरूफ अमल है, वो अब अपना किबला दुरुस्त करने वक्त खत्म हुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद। करप्शन मुर्द। अवाम व अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।